ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی والصلاة والسلام ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین المکی المدنی القرشی الہاشمی الحادی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات کا سایہ پر محمد اذان محترم بزرگان قوم و ملت میرے دوستو، اس سے قبل یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سعید الحسن صاحب تشریف فرما ہے اور مولانا غیور عباس صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ اس ناچیز زبان سے کیا الفاظ نکالوں؟ جب الفاظ نکلتے ہیں تو انسانیت پہچانی جاتی ہے، تو ترجمہ کرتا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، دیکھئے دو جز ہے اس میں، ایک منی کا ایک آگیا، ایک انا کا آگیا۔ انا سے مراد میں ہوں، منی سے مراد وہ ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا جس نے حسین کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ جس نے مجھے اذیت پہنچائی تو اس نے گویا خدا کو اذیت پہنچائی۔ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ میں توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں آپ حضرات کی، تو قرآن کے ساتھ آج سب سے بڑا مولانا ظلم یہ ہوا کہ کیا ہوا کہ قرآن کو پڑھا تو گیا، اسے سمجھانا گیا۔ قرآن پڑھا تو گیا، سمجھانا گیا، قرآن کو رٹا تو گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ قرآن پڑھا تو گیا مگر اسے سمجھانا گیا۔ قرآن حافظ تو بن گئے مگر اس کا حافظہ خراب ہے۔ کہ کس لیے خراب ہے؟ ارے حافظہ جب صحیح ہوتا ہے جب قرآن پر عمل کرو گے۔ اگر آپ کو اپنا حافظہ مضبوط و پختہ کرنا ہے تو آپ پہلے اپنے حافظے کو قوت سے رکھیں، اپنا پختہ رکھیں۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا، جس کا جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں، جیسے کہ یہ قرآن کی بات آ گئی مگر ایک جملہ یاد رکھے، جس کا قرآن قصیدہ پڑھے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس پہ قرآن لعنت کر دے اسے شیطان کہتے ہیں۔ جس پہ
قرآن کا سیدھا پڑھ دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس پر قرآن لعنت کر دے اسے شیطان کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ مگر آج یہی تو پوزیشن ہے۔ آپ سمجھائیے کہ مولانا تو بڑی خطرناک وہ آگے، مولانا کی طرف نہ دیکھے، پہلے تو اپنا شجرہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا کی صورت بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے اندرونی حصہ دیکھ لے کہ کیا آگوش تربیت کہاں سے چلی۔ کسی نتیجے تک کے لانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، کیا آگوش تربیت کہاں سے چلی۔ کہا مولانا آپ بتائیے، میں نے کیا آج تک کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوئی، میں اپنی ماں بہنوں کے پردے کی عزت کا گواہ بن کر آج اس منبر سے چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک کائنات میں کوئی ایسی ماں نہیں آئی جو دوسرا حسین پیدا کر سکے۔ کون حسین؟ جس کا بابا بھی علی ہے، دادا ابو طالب ہے، ماں فاطمہ ہے، بھائی حسن ہے، بہن زینب و کلثوم ہے، برابر کا بھائی عباس ہے، برابر کا بھائی عباس، لشکر کا علمدار، زینب و کلثوم کی ڈھارس۔ تو کسی نتیجے تک کے لانا چاہتا ہوں، قبلہ تشریف فرما ہے۔ دیکھیں جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو خود اس سمجھ سے پہچان لوں گے کہ حسین کی عظمت ہے کیا، حسین کی عظمت ہے کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں کوئی ماں پیدا نہیں ہو سکی کہ جو دوسرا حسین پیدا کر سکے۔ کسی کی دادی فاطمہ بنت اسد نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ بنت اسد کون؟ ارے جس کے ایک وقت میں 2 بچوں نے پرورش پائی، ایک کو پالا تو وقت کا نبی بنایا، دوسرے کو پالا تو وقت کا امام۔ صلوات کا سہارا دے بر محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھے کہ کائنات میں کسی کی دادی سے کوئی افضل ہے، فاطمہ بنت اسد سے کوئی افضل نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک وقت میں نبوت بھی پلی، ایک وقت میں امامت بھی پلی۔ اگر نبوت اور امامت کو شیر زہرا میں ملا دے تو امامت اور نبوت شریعت بنتی ہے۔ کچھ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب میں چلا تھا تو میں نے کیا دیکھا، جیسے یہ آگرہ کی سرزمین پہ پہنچا تو قبلہ لائن رکھ کے روٹی بٹ رہی تھی۔ تو میرے دوست نے کہا آئیے مولوی صاحب لائن میں رکھ کے روٹی لے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں پہ؟ کہا اسٹیشن پہ۔ ہم نے کہا ہماری قوم پہ وہ غربت نہیں آئی کہ جو ہم اسٹیشنوں پہ لائن میں لگ کے روٹی لیں؟ ہم اسٹیشنوں پہ لائن میں رکھ کے روٹی لیں۔ جب میں مزار سید سالس پہ آیا، جب میں یہاں شہید کے یہاں پہ آیا تو لائن میں روٹی بٹ رہی ہے۔ میں نے اسی سے کہا یہاں پہ لائن میں روٹی لیتے ہیں۔ کسی نتیجے تک کے لانا چاہتا ہوں بات کو۔ آؤ ہم بتائیں یہاں پہ لیتے ہیں روٹی لگ کے لائن میں۔ ارے مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، اسٹیشن پہ تو منع کر رہے تھے، اب آپ ہی کہہ رہے آ جاؤ لائن میں لگ کے روٹی لے لے۔ ابے تمہیں عقل آج تک یہی تو نہیں ہے کہ در سیدہ کی روٹی افضل ہے یا اسٹیشن کی روٹی افضل؟ در سیدہ کی روٹی افضل ہے یا پھر اسٹیشن کی روٹی افضل ہے؟ یہ در سیدہ کی روٹی ہے، یہ پاک غذا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہمیں؟
کہ وہ کون سے بزنس سے پیسہ کما کے لا رہا ہے، کیا معلوم وہ ہمارے لیے حرام بن جائے؟ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، پہلے کھانے سے پہلے اس کا ٹیسٹ تو لینا پڑتا ہے۔ اس لیے بہرحال جب میں یہاں پہ آیا اس سے بولا آ بھیا لے لے، تو بھی لے لے روٹی۔ لینے کے بعد اس نے کہا مولوی صاحب اس کا مزہ اور کچھ تھا۔ میں نے کہا بس جب ہی تو میں کہہ رہا تھا کہ میں روٹی یہاں کی نہیں کھاؤں گا، میں فاطمہ کے در کی روٹی کھاؤں گا۔ کہا کیسے؟ ہم نے کہا جس نے فاطمہ کے در کی روٹی کھائی آج ابو ذر بن گیا، سلمان بن گیا۔ صلوات کا سارا دے بر محمد۔ ایک اور صلوات کا سارا دے بر محمد۔ تو لہذا سمجھنا یہ پڑتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس نتیجے تک کے پہنچنا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آپ نے مطلب کیا نکالا؟ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں قبلہ، مطلب کیا نکالا؟ کس نے کہا انبیاء کے سردار، انبیاء کے سردار فاطمہ کے بابا کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ ذرا نوجوانوں جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے، کمی مختصر سے ٹائم میں ختم کر دوں اپنی گفتگو، آپ میرے ساتھ ہو جائیے۔ اس لیے حسین و منی کا جو تذکرہ آیا آنے کے بعد حیرانی مچ گئی۔ ابے سن، تجھ میں کیا اوقات ہے؟ جتنے یزید پہ اس دنیا میں مرنے والے ہیں اتنے حسین کے آزادار، ہائے ہائے ہائے، جتنے یزید کے اس دور میں ہیں اتنے جملہ پلٹ کر یہ کہہ دیا جائے ارے جتنے حسین کی بز میں آتے ہیں اتنے یزیدوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ صلوات کا سارا دبر محمد۔ تو آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جناب امام مہدی آخر زمان علیہ السلام آپ نے حیدری حیدری اللہ، تو آپ نے سعودیہ کے شہزادے سے سنا ہوگا ہم امام زمانہ سے جنگ کے لیے تیار ہیں، ایران ہم تجھ سے جنگ کے لیے تیار ہیں، امام زمانہ کے آنے کی زمین تیار کرا۔ میں کہوں گا وہ عقل کے اندھے سن، امام ایران میں نہیں آئیں گے، امام کعبے میں آئیں گے۔ امام ایران میں نہیں آئیں گے، امام کعبے میں آئیں گے۔ اور تو کس کے انتظار میں ہے؟ اس کے انتظار میں تو تیرے بڑے بھی نکل گئے، اس کے انتظار میں تو تیرے بڑے بھی نکل گئے، بڑے بڑے عبدالوہاب فلا نجدی فلا نجدی فلا نجدی۔ صلوات کا سارا دبر محمد۔ اس کے انتظار میں تو تیرے بڑے بھی نکل گئے، بڑے بڑے عبدالوہاب فلا نجدی فلا نجدی فلا نجدی۔ اب سن، ہاتھ کنگن کارسی کا، پڑھے لکھے کے لیے فارسی کا، میدان میں آ، بغل میں حسن نصر اللہ ہے، بلا لے۔ جس دن حسن نصر اللہ کے سامنے آئے گا اس دن یہ تیری کھوپڑی ٹھکانے میں آ جائے گی اور سمجھ جائے گا جب غلام ایسا ہے تو عصر کا امام۔
جب غلام ایسا ہے تو عصر کا امام کیسا ہوگا؟ صلوات کا سہارا دے۔ جب عصر کا امام بعد میں ان سے لڑنا لے، ان کے غلام سے لڑنا، ہمت ہو تو لڑنا۔ اس لیے لڑنے کی تمہارے بزدلی نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر بزدلی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پردے گئے میں امام موجود ہے۔ خطرہ تو ان کو ہوتا ہے جن کے سروں پہ کسی کا سایہ نہ ہو، خطرہ تو اس قوم کو ہونا چاہیے کہ جن کے امام نہیں، جن کے مرجع نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ارے ہمارے تو مرجع تو نہیں ہے، ہمارے دیوبندی تو ہیں۔ ابے اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اپنے قانون کو نہ دیکھ لے۔ کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، مجلس شیخ صدوق آل اللہ رحمہ، صفحہ نمبر 152۔ اس میں لکھا ہوا ہے اگر تبرہ ہی کرنا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ لو، اگر تبرہ ہی پڑھنا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ لیجئے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے، آج ہر دور کے یزید سے، ہر دور کے ظالم سے حسین یہی کہتا ہے اور سن تیرے باپ کا نعرہ باقی ہے یا میرے باپ کا نعرہ؟ بتا، تیرے باپ کا نعرہ باقی ہے یا میرے باپ کا نعرہ باقی؟ یا بتا، تیرے باپ کا نعرہ باقی ہے یا میرے باپ کا نعرہ باقی ہے؟ اس لیے نعرہ ایک ہی کے باپ کا باقی ہے۔ کیوں؟ وجہ پریشانی ہم نے کہا آپ نے نہیں سنی۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ جائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا بیچارہ پریشان نظر آ رہا ہے، میں نے کہا بھیا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے بس کچھ نہیں، ایسے ہی بس کچھ نہیں قبلہ۔ میں نے کہا پیسہ نہیں ہے کیا؟ کہنے لگے سعودیہ میں تیل بہت ہے۔ ہم نے کہا ہتھیار ختم ہو گئے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا جب کچھ نہیں ہے تو پریشان کیوں ہے؟ تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں لگتا ہے؟ کہا مولوی صاحب آپ ہی مجھے بتائیے، یہ جتنے زائرین کربلا میں آئے ہیں ان میں سے ایک زائرین کو نکال کے لائے جسے حسین نے قتل کر بلایا ہو۔ میں نے کہا یہ شخص کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ 6 کروڑ 66,000۔ ہم نے کہا ان میں ایک نہیں ہے جسے حسین نے قتل کر بلایا ہو؟ کہا بس۔ میں نے کہا بس۔ کہنے لگے تب اس کی عقل میں آیا کہ امام نے کیسا آئی ہے اپنے امام کے پاس، جب بغیر بلائے اتنے چلے آئے، جب امام بلائے گا تو کتنے چلے آئیں گے؟ صلوات کا سہارا دے بروا ہم۔ تو جب امام آئے گے تو کیا عالم ہو؟ اس لیے یہ ہماری کمی ہے۔ اور جب آدم اس دنیا میں
خلق کرنے کے لیے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے، تیسری یا چوتھی آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روح زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنا جس کا نام آدم ہے۔ گھمنڈ شیطان کو کیا آدم اب کے اور ہم بڑے آدم چھوٹے، اما اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی، جس کا عمل جیسا ہوگا اسے پھل ویسا ملے گا، اس میں چھوٹے بڑے کی بات نہ ہوئی، عمل کی بات ہوئی۔ اگر آپ کے پاس عمل ہے تو آپ ہو جائیے۔ تو جب اس شیطان کو گھمنڈ ہوا کہ مجھ سے تو یہ مخالفت ہو گئی کہ آج مجھے نہیں بنایا، آدم کو خلیفہ بنا لیا، ابے آدم نے بھی تو پنجتن کو دیکھا، اللہ اکبر۔ جیسا ہی ایک تختی پہ نام آپ نے دیکھا ہوگا، جناب نوح کی کشتی کے اوپر بالکل ایک تختی پر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس جملہ کہنے جاتا ہوں کہ جن کے بغیر نبیوں کی کشتی نہیں چلی، ان کے بغیر ان ملاؤں کی کیا چلے گی؟ جس کے بغیر نبیوں کی کشتی نہ چلی تو ان ملاؤں کی کیا چلے گی؟ تو گھمنڈ، تکبر، یہ سب مار ڈالتا ہے، خاک میں ملا ڈالتا ہے۔ اس نے ایک دن میں یہ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا، خاک میں مل گیا۔ مگر جب آدم کی مخالفت کی تو صرف یہ تراب کا دشمن تھا، ابو تراب کا دشمن نہیں تھا۔ کہ کس لیے ہم نے کہا اگر دشمن یہ ابو تراب کا دشمن جب اتنا لعنتی ہے تو ابو تراب کا دشمن، تو ابو تراب کا دشمن کتنا لعنتی ہوگا۔ پہچانیے عظمت، عظمت حسین کیا ہے۔ پہلی مرتبہ میں آگا یہاں پہ تشریف لایا ہوں، مزار سید ثالث قاضی نور اللہ شستری صاحب کے یہاں پہ، تو خود انداز ہو گیا کہ ہمارے امام نے نو کے سینہ پہ بتا دیا تھا کہ جو میری محبت میں شہید ہوتا ہے وہ زندگی شہید تو کہلاتا ہے۔ آج بھی یہ مجلسیں ہو رہی ہے، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج بھی شہید زندہ ہے، مگر ہاں عزادارو، ابو طالب برچھی کھا رہا، ابو طالب تیر کھا رہا ہے، ابو طالب 500 گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو۔ عزادارو، آپ 3 دن سے پرسہ دے رہے ہیں، مگر چاہے ہم کتنی دور سے آئے ہیں، اتنی دور سے کوئی نہیں آیا جتنی دور سے فاطمہ آئی ہے، اتنی دور سے کوئی نہیں آیا جتنی دور سے علی کی شیر دل بیٹی آئی، ارے اتنی دور سے کوئی نہیں آیا، ارے حسین کی 4 سال کی بچ۔ عزادارو، دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس شہزادی کے مصائب پڑھوں جس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر،
کہنا آسان ہے دوستو. ایک مرتبہ ملاؤن آتے ہیں، کہتا ہے فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ فاطمہ نے کیا پلٹ کر جواب دیا، اے ظالموں کیا اس دروازے میں آگ لگاؤں گے؟ ارے جس میں رسول کے شہزادے رہتے ہیں، جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے رہتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ ظالموں نے جیسے ہی دروازے میں آگ لگائی تو جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا. فاطمہ نے کہا اے فضہ مجھے پکڑ لے، میرا محسن شہید. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کہا اے فضہ ارے جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. ایک مرتبہ اے فضہ جب میرے بچے مسجد سے آئے ارے انہیں پہلے کھانا کھلا دینا. ایک مرتبہ آزادارو ارے بچے گھر میں تشریف آئے، آنے کے بعد جناب فضہ نے دسترخوان لگایا. ارے لگانے کے بعد کہا اے بچوں کھانا نوش فرما لیجئے. ایک مرتبہ بچوں نے تڑپ کے کہا اے اماں فضہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ایک مرتبہ آزادارو ایک مرتبہ غسل و کفن ہوا. جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی اے علی مجھے آپ ہی غسل و کفن دینا. اے علی میری رات کی تاریخ میں جنازے کو اٹھانا. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے غسل و کفن دے رہے تھے. ایک مرتبہ مائیں بہنیں دلوں پہ ہاتھ رکھ لے. ایک مرتبہ ارے علی نے چیخ ماری ہائے فاطمہ. ارے سلمان نے کہا اے آقا آپ کبھی نہ روئے، حسین کا گلا کٹا آپ نہ روئے، آج آپ چیخ مار کے روئے. آزادارو امام کہتے ہیں اے سلمان ارے فاطمہ نے کبھی شکوہ نہ کیا کہ میرا فیصلیہ ٹوٹ گئی. آزادارو ارے جنازہ تیار ہوا. ہمارے گھروں کا دستور ہے نا، اللہ کرے کسی ماں کو بیٹوں سے جدا نہ کرے، اللہ کرے کسی بہن کو بھائی سے جدا نہ کرے. آزادارو میں دعا کرتا ہوں جب یہ آئے ہیں زائرین وہ واپس صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے وطن پہنچے. آزادارو جیسے ہی ہمارے گھروں کا دستور ہے نا، اگر ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں اے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار، اے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار. ایک مرتبہ حسن بڑھے زینب و کلثوم ارے قیامت ہو گئی. ایک نشے میں حسین بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے میرے لال کیا تم اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو؟
کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بابا جب تک اماں خود نہ بلا لے، جب تک حسین نہ آئے گا، روایت بتاتی ہے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے حسین آجا آزادارو۔ ارے جیسے حسین ماں سے لپٹنے کے بعد قائم مادر گرامی آپ نے بلایا تو حسین چلا آئے گا کربلا کا میدان، ارے شمر کا خنجر، سیعلم الذی ظلم